الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. الف لام ميم یہ کتاب ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدایت ہے کرنے والوں کے لیے۔ سورۃ البقرہ نبی سورت ہے، 40 رکوع اور 286 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 6221 کلمات ہیں اور 25,025 اس کے حروف ہیں۔ سورت کو سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چند آیات سے مل کر بنتی ہے، کم از کم 3 آیات اور زیادہ سے زیادہ جس قدر ہوں ان کے مجموعے کو سورت کہا جاتا ہے۔ سورۃ العصر، سورۃ الکوثر 3 آیات پر مشتمل ہیں، اسی طرح سورہ نصر بھی، اور زیادہ سے زیادہ لمبی سورت قرآن مجید کی یہی سورۃ البقرہ ہے، یہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے آیات کی شکل میں چھوٹے چھوٹے قطعات بنائے ہیں اور ان کے ذریعے اپنے احکامات کو سمجھایا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی آیت ایک حرف کی بھی ہے، جیسا کہ نون، قاف، یہ ایک آیت ہے اور ایک حرف پر مشتمل ہے، اور اسی طرح ایک آیت ایک رکوع پر بھی مشتمل ہوتی ہے، جیسا سورہ مزمل کی دوسرا رکوع ہے، وہ ایک ہی آیت ہے اور پورے کا پورا رکوع ہے۔ سورۃ البقرہ اس کو اللہ جل شانہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ گھروں میں پڑھی جانی چاہیے، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روزہ میں سورتوں کو پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوں گی، اور وہ 2 سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہیں۔ ان دونوں کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن نور میں ہوگا، جس بات نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر 2 بادل ہوں گے اور اس میں سے بجلی چمک رہی ہوگی کہ اس کو نورانی بنا رہی ہوگی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کریں گی اور ان کو بخشوا کر جنت میں لے کے جائیں گی۔ اسی طرح اسے قرآن مجید کی کوہان بھی قرار دیا گیا۔ یہ سب سے لمبی سورہ مبارکہ ہے، تو یہ جس طرح کی کوہان ہوتی ہے، یہ اونچی ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی قرآن مجید میں اسی کی منزلہ ہے اور قرآن کی صورت ہے۔ اسی طرح اس کو خیمہ بھی قرار دیا گیا کہ جس طرح خیمے میں تمام ضروریات کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، سورۃ البقرہ میں تمام کے تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ یہ تفصیلی صورت ہے اور اس کی 286 آیات ہیں۔ آیت کہتے ہیں اس سورہ کو جو کہ چھوٹا سا کر کے بیان کیا جائے اور اس میں جب احکامات ذکر کیے جائیں۔ آیت کی ایک معنی نشانی ہے جو کہ سورہ بقرہ میں ہی اللہ نے بیان فرمایا، دوسرے پارہ میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے اور گردش لیل و نہار ہے،
اور آخر میں اس کے اندر بہت سی نشانیاں بیان فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اور سورہ روم میں اس کا دوسرا معنی بیان فرمایا گیا کہ یہ دلیل ہے، دلائل ہیں، اور ان آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور ہمارے دلائل میں سے یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ ہماری قدرت کی نشانی اور دلائل میں سے ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ تو گویا اس کا ایک معنی نشانی ہے، ایک معنی دلیل ہے، اس کا معنی معجزہ بھی بیان فرمایا گیا۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی معجزات کو بیان فرماتے ہوئے اللہ جل شانہ نے اسے معجزہ بھی بیان فرمایا۔ اس کا ایک معنی عبرت، نشان عبرت بھی بیان فرمایا گیا۔ سورہ سجدہ میں بیان فرمایا گیا کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات، کتنی ہی قومیں ایسی ہیں جن میں ہم نے ہلاک کر دیا اور اس کے رہنے والے اس میں چلتے پھرتے تھے، البتہ یہ تمہارے لیے نشان عبرت، یہ واقعات عبرت کے طور پر بیان کیے گئے۔ چنانچہ آیت کے مختلف معانی ہیں جو کہ قرآن مجید میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ الف لام میم یہ پہلی آیت مبارکہ ہے، اور اس کا معانی اللہ جل شانہ نے بیان نہیں فرمائے۔ یہ ان متشابہات میں سے ہیں یا ان اسرار میں سے ہیں جن کے معانی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائے، یا جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیے، لیکن آپ علیہ السلام کو اس کے معنی آگے بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ وہ آیات ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا ہے، اور ان کی تلاوت پر اللہ جل شانہ اجر بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن ان کے معنی ہم معلوم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حروف مقطعات وہ حروف جو کٹے ہوئے الگ الگ پڑھے جاتے ہیں ساکن صورت میں، مختلف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، طا سین میم، حامیم قاف، یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔ ان کو پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی مومن پر لازم ہے، لیکن اس کے معانی کے پیچھے مت بھاگو، اس لیے کہ جب اللہ نے اس کے معنی بیان نہیں فرمائے تو ہمیں اس کے پیچھے بھاگنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ایمان لانا اس پر لازم ہے۔ یہ اللہ کے اسرار میں سے ہیں، اس طرح توریت و انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اسرار اور رموز رکھے تھے کہ ان کو لوگوں کے درمیان بیان نہیں فرمایا، اس طرح قرآن مجید کے اسرار و رموز یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ سورۃ البقرہ سورتوں کے نام رکھے گئے، ان کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ ضرور ہوتی ہے کہ اس سورت کے اندر وہ چیز کا ذکر ہوتا ہے، اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس سورت کا وہ نام رکھا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بقرہ کا ذکر ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو چکا تھا اور اس کی قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو لوگوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اس کے قاتل کا ہمیں پتہ چل جائے، آپ ایسی کوئی ترتیب بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس آدمی کو لگاؤ گے تو یہ بندہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کے تمہیں خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ دراصل یہ اللہ جل شانہ کی حکمتوں میں سے تھا کہ دنیا کے سامنے اللہ نے یہ واضح کرنا تھا کہ زندہ اور موت، زندہ کرنے والا اور موت دینے والا صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہے۔ اور اسی طرح اس کی حکمتوں میں سے تھا کہ گائے کا ٹکڑا لگا دینا وہاں سے بہانا ہے، در حقیقت زندہ کرنا اللہ جل شانہ کی شان ہے، ورنہ اگر گائے کے ٹکڑا لگا دینے سے کوئی زندہ ہوتا تو
دنیا جہان کے لوگ اپنے پیاروں کی موت پر گائے ذبح کرتے اور اس پر ٹکڑا لگا کے اپنے مردوں کو زندہ کر لیتے. ایسا نہیں ہے. یہ اللہ جل شانہ کا حکم تھا اور اس کے حکم اور ارادے سے وہ ایک مردہ دنیا میں زندہ ہوا گائے کا ٹکڑا لگنے سے. اس کے واقعے کو بیان فرمایا گیا. اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا. اس سورہ مبارکہ میں یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی ہیں. اور مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں آپ پر نازل ہوئی ہوں. اگرچہ آپ مکہ مکرمہ میں طائف کے میدان میں ہوں یا آپ کسی اور جگہ تشریف فرما ہوں لیکن وہ مکی صورت ہی کی جاتی ہے. ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہی جاتی ہیں گنی جاتی ہیں. اگرچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے مقام پہ ہوں یا تبوک کے سفر پہ ہوں یا فتح مکہ کے لیے مکہ مکرمہ میں ہی آئے ہوئے ہوں. ہاں البتہ یہ ہے کہ مدنی صورتوں میں کچھ مکی آیات موجود ہوتی ہیں اور مکی صورتوں میں کچھ مدنی آیات موجود ہوتی ہیں. جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آخری دونوں آیات یہ مکی آیات ہیں. آمن رسول اللہ انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک وانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ دونوں آیات مکی آیات ہیں. مشہور روایت ہے کہ یہ دونوں آیات معراج کے موقع پر اللہ جل شانہ نے عرش کے خاص خزانوں سے تحفہ نکال کے آپ کو دیا تھا. اور بالیقین معراج کا واقعہ مکہ مکرمہ میں ہوا تھا. اس لیے یہ دونوں آیتیں مکی ہیں. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت ہے جسے سید الآیات کہا جاتا ہے اور وہ آیت الکرسی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. انشاءاللہ وہاں پر اس کی فضائل کو بھی بیان فرمایا جائے گا. ایک فضیلت یہ بیان فرمائی گئی کہ ہر نماز کے بعد پڑھنے والا آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دے گی. اس آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنے والا آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دے گی. اس لیے آیت الکرسی پڑھنے کی ہم نماز کے بعد فکر کرنی چاہیے اور اس کی عادت اور معمول بنا لینا چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہے نہیں ہے کوئی شک اس میں. ھدی للمتقین ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. سورۃ الفاتحہ میں بندے نے اللہ جل شانہ کی حدود اور توصیف بیان فرمائی اور اس کے بعد اپنے معبود برحق سے ایک نازک وعدہ کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کے بعد بندے نے اللہ سے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے. وہ جو سیدھا راستہ سورۃ الفاتحہ میں بندے نے مانگا تھا اللہ جل شانہ نے اس دعا کا جواب دیا اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ پوری کی پوری کتاب تمہیں دے رہے ہیں, تم اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لو, اس پر عمل کر لو, صراط مستقیم پہ چل پڑو گے. اگر تم صراط مستقیم کے واقعی طلبگار ہو اور صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو تو تمہیں قرآن مجید پر عمل کرنا ہوگا. ذالک الکتاب, یہ پوری کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں لا ریب فیہ, اور اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. اس کی ایک ایک آیت محکم ہے, اس کی ایک ایک حرف محکم ہے اور ایک ایک کلمہ محکم ہے. اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے. تم نے جس راستے کی ہدایت مانگی ہے وہ ہدایت تمہیں اسی قرآن میں ملے گی اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اسے متقین کے لیے ہدایت قرار دیا تو کیا یہ عام لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ جی ہاں, یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے, لیکن ہدایت کے 3 درجات ہیں. ہدایت کا پہلا درجہ عامہ ہے, ہر ایک انسان اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. یہ کتاب ہے اور ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی
آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہ ہدایت عامہ ہے، ہر آدمی اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ جو بھی ہدایت کا طلبگار ہو، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اسے ہدایت دیں گے۔ یہ ہدایت عامہ ہے۔ ہدایت خاصہ دوسرا اس کا درجہ ہے جو کہ مومنین کے لیے خاص ہے۔ کافر اسے نہیں پڑھتے تو ہدایت حاصل نہیں کریں گے۔ اب ایمان والے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے انہیں ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ اور ہدایت کا تیسرا درجہ مقربین کے لیے ہے کہ جو خود نیکوکار ہیں اور نیک ہونے کے باوجود قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو قرآن مجید ان کے لیے مزید راہیں کھولتا ہے اور اللہ جل شانہ کی قدرتوں کے دلائل ان پر مزید واضح ہوتے ہیں۔ تو ہدایت خاصہ کا یہاں ذکر کیا گیا، لیکن یہ قرآن ہدایت عامہ بھی ہے اور ہدایت خاص بھی ہے۔